ان کو آپ نے بڑی تعظیم کے ساتھ بٹھایا، بڑی تکریم کے ساتھ بٹھایا، ان کی خدمت کی، انگوروں کا ایک گچھا توڑ کر ان کی خدمت کے اندر پیش کیا کہ حضور اس کو تناول فرمائیں۔ بزرگ خوش ہو گئے اور خشک روٹی کا ایک ٹکڑا نکال کر اس کو اپنے دانتوں سے چبا کر حضرت خواجہ اجمیر کے سپرد کیا اور فرمایا کہ بیٹا اس کو کھا لو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ ٹکڑا کھایا تو خدا کی عزت کی قسم وہ ٹکڑا اللہ کے ولی کے ہاتھ سے مجھ تک پہنچا تھا، اور دوسری برکت یہ تھی کہ اللہ کے ولی نے اپنے دانتوں سے اس کو چبا کر آپ کے حوالے کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے کھانے کی دیر تھی، وہ حلق سے نیچے اترتا گیا تو اس نے اندر جا کر میرے من کی دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی وقت دنیا کا ساز و سامان اللہ رب العالمین کی مخلوق کے درمیان تقسیم کر دیا، اپنا باغ وغیرہ جو تھا اس کو غریبوں کے اندر بانٹ دیا، حاجت مندوں کے اندر اس کو تقسیم کر دیا۔ اور اب کیا تھا؟ اب آپ سرکار علم دین حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکل پڑتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی بارگاہ کے اندر حاضری دی، وہ ولی کے جو علم ظاہر بھی رکھنے والے تھے، جنہوں نے علم دین بھی حاصل کر رکھا تھا، اس واسطے کہ علم دین حاصل کیے بغیر کوئی بھی بندہ ولی نہیں بن سکتا، جاہل کبھی ولی نہیں ہو سکتا، اور جو ولی ہو وہ کبھی جاہل نہیں ہو سکتا۔ جو صاحب علم ہو اللہ تعالیٰ اسی کو ولایت عطا فرماتا ہے، اور جس کو ولایت ملتی ہے وہ کبھی جاہل نہیں رہتا، وہ صاحب علم ہوا کرتا ہے۔ علم دین حاصل کیا اس وقت آپ سرکار کی عمر مبارک 24 سال ہو گئی تھی، اور اس کے بعد آپ سرکار نے ارادہ کیا اب کسی فقیر کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دیا جائے، اب کسی پیر و مرشد کو تلاش کیا جائے اور کسی مرشد کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دے کر ان سے روحانی فیض حاصل کیا جائے، اس واسطے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے فقیر کامل کے ہاتھ کے اندر بندہ ہاتھ نہ دے دے اس وقت تک بندہ علم شریعت اور علم دین سے کما حق عروج حاصل نہیں کر سکتا۔ اس واسطے حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے لیے مرشد کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بغداد کے اندر پہنچا اور وہاں پر پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ موجود ہیں، اور ان سے ملنے کی مجھ کو تمنا ہوئی، ان سے ملنے کی مجھ کو خواہش ہوئی، تمنا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی کہ ان سے ملاقات کی جائے اور ان کی زیارت کی جائے۔ جب میں ان کے پاس پہنچا اس وقت وہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسجد کے اندر نماز ادا کر رہے تھے، اور میں بھی وہاں پر جا پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا ہجوم تھا، لوگ آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے آپ کے حلقہ بگوش تھے، آپ کے ارد گرد موجود تھے، اور میں بھی آہستہ آہستہ محنت کر کے آپ کے قریب چلا گیا، اور میں نے جا کر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قدم بوسی کی، اور آپ نے مجھ کو دیکھا، آپ نے حکم دیا تجدید وضو کن و دو گانا ادا نما، دوبارہ وضو کر لو، وضو تازہ کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ کامل کے حکم کی تعمیل کی، میں نے دوبارہ وضو کیا، اور اس کے بعد میں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میرے شیخ نے فرمایا قبلہ کی طرف منہ کر لو، میں نے قبلہ کی طرف منہ کر لیا۔ آپ نے مجھ کو فرمایا سورۃ البقرہ پڑھو،
میں نے سورۃ البقرہ پڑھی، آپ نے فرمایا اتنی بار سبحان اللہ کا ورد کرو، میں نے اتنی مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کیا، اور اس کے بعد میرے شیخ کھڑے ہوئے، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف منہ کیا اور فرمانے لگے معین الدین ترا بخدا رسانی دم، اے معین الدین تجھ کو مبارک ہو، میں تجھ کو اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے کر رہا ہوں، میں تم کو رب تعالیٰ کے سپرد کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ سرکار نے میرے سر سے بالوں کو تراشا اور ایک ٹوپی مجھ کو عطا فرمائی، میں نے وہ ٹوپی پہن لی اور مجھ کو جبہ عطا فرمایا، آپ مجھ کو دوبارہ حکم دیا بیٹھ کر 12,000 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھو، میں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سورۃ اخلاص کو پڑھ دیا اور مجھ کو حکم دیا ایک دن اور ایک رات مجاہدہ کرو، میں نے مجاہدہ بھی کر دیا، میں نے ایک دن اور ایک رات عبادت کے اندر بسر کر دیے اور دوسرے دن آپ سرکار کی خدمت کے اندر حاضر ہوا، آپ نے فرمایا ذرا آسمان کی طرف دیکھو، میں نے نظر کو اوپر اٹھایا اور مجھ سے پوچھنے لگے کیا نظر آیا، میں نے عرض کیا حضور والا 18,000 جہان 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں، آپ سرکار نے فرمایا اب ذرا اپنی نگاہ کو زمین کی طرف کرو، میں نے زمین کی طرف جب اپنی نظر کو جھکایا، میرے شیخ نے پوچھا کہ بتاؤ معین الدین کیا نظر آیا، میں نے عرض کیا حضور والا تحت الثری تک رب تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے سارے کا سارا آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تحت الثری تک رب تعالیٰ نے جو خزانے جو کچھ پیدا کر رکھا ہے میری آنکھوں کے سامنے اب کوئی پردہ نہیں رہا، وہ سارے کا سارا مجھے نظر آ رہا ہے۔ میرے شیخ نے پھر فرمایا 1000 بار سورۃ اخلاص پڑھو، فرماتے ہیں میں نے پڑھ ڈالی تو اس کے بعد فرمانے لگے کہ اب ذرا آسمان کی طرف دیکھو، میں نے آسمان کی طرف نگاہ کی، شیخ نے پوچھا کیا نظر آیا، میں نے عرض کیا حضور والا حجاب عظیم نظر آیا، آپ سرکار نے اپنی انگلیاں میرے سامنے کر کے فرمایا ان کے درمیان دیکھو، میں نے ان انگلیوں کے درمیان دیکھا تو میرے شیخ نے پوچھا معین الدین بتا اب کیا نظر آیا، میں نے عرض کیا حضور والا اب کیا نظر آنا، اب تو مجھے سارا کچھ ہی نظر آنا شروع ہو گیا۔ میرے شیخ فرمانے لگے معین الدین تجھ کو مبارک ہو، جا تیرا کام مکمل ہو چکا ہے۔ بھڑک جاتی ہے جب یہ آگ تو بجھنے نہیں پاتی، بھڑک جاتی ہے جب یہ آگ تو بجھنے نہیں پاتی، چراغ عشق جل جاتا ہے تو مدھم نہیں